بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں درس قرآن کو لے کر، خلاصہ تراویح کو لے کر، جو کہ آج کے ہمارا 11واں پارہ پڑھا گیا، خلاصہ تراویح اس کا کروں گا۔ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو فحش کلامی اور بدتمیزی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے بدتمیزی کرے تو کہہ دے انا صائم، میں روزے دار ہوں۔ اچھا، خلاصہ تراویح کی طرف چلتا ہوں۔ دیکھو 11واں پارہ پڑھا گیا یعتذرون الیکم سے، جس کی شروعات ہے۔ اس کی ابتدائی آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بخیریت واپسی پر اپنے عذر پیش کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور عذر پیش کریں تو آپ کہہ دیجئے تم لوگ بہانہ نہ کرو، ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا، آئندہ اللہ اور اس کے رسول تمہارا عمل دیکھیں گے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو فریب اور دھوکہ دے کر غلط فہمی میں ڈالنے میں کامیاب رہے تو ایک وقت آئے گا جب تم ایسی ذات کی بارگاہ میں حاضر ہو کیے جاؤ گے جسے ظاہر و باطن ہر چیز کا علم ہے، اور تم اس کو کسی طرح کا دھوکہ نہیں دے سکتے۔ پھر فرمایا، یہ منافقین آپ کے پاس آ کر قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ انہیں کچھ نہ کچھ کہیں، تو آپ ان کی زجر و توبیخ نہ کریں اور نہ ان کو کوئی سزا دیں۔ یہ تو ناپاک اور پلید لوگ ہیں، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیہاتیوں کے بارے میں خبر دی کہ مدینہ کے باہر رہنے والے جو دیہاتی ہیں وہ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں، چونکہ وہ تہذیب و تمدن سے ناآشنا ہے، اچھی اور پاکیزہ صحبت میں نہیں ہے، اس لیے ان کی گفتگو اور بات چیت کا لہجہ بھی سخت ہوتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 گروہ کا تذکرہ فرمایا۔ ایک مہاجرین کا، جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ دوسرے انصار، جو مدینہ میں قیام پذیر تھے، انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت کی، مدینہ آنے والے مہاجرین کی خوب مدد کی اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے، ان مہاجرین و انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ پیروکار ہوئے۔ اس گروہ سے مراد تمام متاخرین صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو قبول کر لیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، وہ بھی اللہ سے خوش ہو گئے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی خصوصیت کا بھی ذکر کیا کہ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کی جانب سے خوشخبری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع فرمایا، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مشرکین کو کسی حالت میں معاف نہیں کیا جائے گا، ان پر جنت حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 احسانات کا ذکر کیا۔ ایک احسان یہ کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کو فرمایا اور انسانوں کو ذلت سے نکالا، فلاح دارین سے سرفراز فرمایا۔ دوسرا احسان یہ کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے جو رسول کو مبعوث کیا وہ انہی میں سے مبعوث کیا، بس دوسری مخلوق میں سے نہیں کیا۔ اگر رسول کبھی دوسری مخلوق سے مبعوث کیے جاتے وہ نہ تو انسانوں سے مانوس ہوتے نہ انسان ان سے مانوس ہوتے، جس کی وجہ سے ہدایت کا صحیح طور پر نہیں ہو پاتا، ہدایت کا کام صحیح طور پر نہیں ہو پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان کیا، اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، بلا شبہ وہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہے۔ اس کی ابتدائی آیتوں میں مشرکین مکہ کی حیرت کا جواب دیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ اس بات پر حیرت کرتے تھے کہ ان کی رہنمائی کے لیے انہی جیسا ایک آدمی رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حیرت کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ رسول کا انسان ہونا یہ تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر رسول فرشتہ یا جن ہوتے تو یہ حیرت کی بات ہوتی، اس لیے کہ انسان ان کو دیکھ نہیں پاتے، اگر نہ دیکھ پاتے تو ان سے مانوس بھی نہ ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کی رعایت کرتے ہوئے ہر زمانے میں انبیاء اور رسول کو انسانوں ہی میں سے مبعوث کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 نشانیوں کا ذکر کیا جن کو اس نے پیدا کیا۔ ان میں سے ایک نشانی سورج ہے، اس نے اس سے نکلنے والی شعاعوں کو ضیاء بنایا، یعنی روشنی بنایا۔ دوسرا چاند ہے، جس سے نکلنے والی شعاعوں کو نور بنایا۔
دن میں سورج کی روشنی آتی ہے تو رات میں چاند کی، پھر اس نے چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سال کی گنتی کرو اور حساب معلوم کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو بیان کیا ہے، وہ یہ کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو اللہ یاد آتا ہے، اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنی پہلو پر یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہو ہمیں پکارتا ہے، جب اسے تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، جیسے اس نے ہمیں تکلیف کے وقت پکارا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے، اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو کہتا ہے مجھے علم کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا یہ ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے تم میں سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا، جب انہوں نے ظلم کیا تو ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، مگر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ہم اس طرح ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس بارے میں سورہ ہود بھی ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں قرآن کریم کی 3 صفات کا بیان ہے۔ پہلی صفت یہ کہ اس کی آیات محکم ہیں، فصاحت و بلاغت ہیں، حروف و الفاظ، نظم و نسق، دلائل، براہین، ترکیب، ترتیب، غرض ہر اعتبار سے محکم ہیں۔ اس کی دوسری صفت یہ کہ اس میں تمام باتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ تیسری خصوصیت یہ کہ اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا، جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس میں توبہ استغفار کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ توبہ استغفار سے مطلوب اپنے گناہوں کی بخشش ہے۔ خلوص نیت سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا ہے۔ آخر میں کفار مکہ کو خبردار کیا گیا کہ ان میں سے بعض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے اعراض کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ ان کے اعراض کا علم اللہ یا اس کے رسول کو نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے اپنی حقیقت چھپانے کی ہزار کوشش کرو، کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، یہاں تک کہ وہ سینے کے تمام رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا 11واں پارہ تھا، جو کہ آپ کے سامنے خلاصہ تراویح پیش کیا گیا ہے۔ بہت ساری باتیں اس میں کچھ سمجھنے کو اور سیکھنے کو ملی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خلاصہ تراویح کو اور زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ یہ ابھی خلاصہ ہے، یہ ہم نے بس آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرا۔ کیا اس کے پیچھے اور اصل وجہ ہے اس کو ہم نے آپ کو سامنے ہائی لائٹ نہیں کرا ہے، کیونکہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بہت سا وقت چاہیے اور آپ کا بھی بہت سارا زیادہ ٹائم چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خلاصہ تراویح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔